اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا سورہ اور آپ نے اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کیا ہے، اسی کے ساتھ اس بار بھی آپ اچھے سے قرآن مجید کی پریکٹس کریں گے۔ تو چلیے آج جو ہم سورہ اسٹارٹ کرنے والے ہیں اس سورہ کا نام ہے سورہ قاریہ۔ سورہ قاریہ مکی سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 11 آیت ہے۔ تو چلیے ہم کوشش کریں گے کہ اس ایپیسوڈ میں سورہ قاریہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام زبر ال، قوف الف زبر کا، القو رو زیر ری، القوری، عین زبر آ، القوریہ، تا پیش تو، القوریۃ۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے وقف کیا ہے مگر اس کے اوپر لام الف ہے تو اس لیے ہم نے القوریۃ پڑھا ہے۔ اگر اسٹاپ کریں گے وقف کریں گے تو القوریہ۔ ہماری جو سورہ قاریہ کی دوسری آیت ہے، میم لام زبر مل، قوف الف زبر کو، مل کو رو زیر ری، مل کوری، عین زبر آ، مل کوریہ، تا پیش تو، مل کوریۃ۔ اسٹاپ کریں گے مل کوریہ۔ واو زبر وا، میم الف مز زبر ما، وما، الف دال زبر اد، رو کھڑا زبر رو، اد رو، کیف زبر کا، ادرو کا، وما ادرو کا، میم لام زبر مل، قوف الف زبر کو، مل کو رو زیر ری، مل کوری، عین زبر آ، تا پیش تو، مل کوریۃ، مل کوریۃ۔ اسٹاپ کر رہے ہیں تو مل کوریہ۔ وما ادروک مل کوریہ۔ چلیے اس کی جو فورتھ والی آیت ہے، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، یا زبر یا، کیف واپش کو، یکو، نون نون پیش نن، یکونن، یوما یکونن، نون الف زبر نا، سین پیش سو، ناسو، یوما یکونن ناسو، کیف لام زبر کل، فا زبر فا، کل فا، رو الف زبر رو، کل فرو، شین لام زیر شل، کل فرو شل، یوما یکونن ناسو کل فروشل، میم با زبر مب، سا واپس تو، اور یہاں پہ سا دیر سی، مبتوسی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ وقف کریں گے تو مبتوس ورنہ ہم مبتوسی۔ یوما یکونن ناسو کل فروشل مبسوسی۔ ہماری اس سورہ قاریہ کی جو ففتھ والی آیت ہے، واو زبر وا، تا زبر تا، وتا، کیف واپش کو، وتقو، نون لام پیش نل، وتقونل، جیم زیر جی، با الف زبر با، جبا، لام پیش لو، جبالو، وتقونل جبالو، کیف لام زبر کل، عین ہا زیر اہ، کل اہ، نون لام زیر نل، کل اہ نل، وتکون الجبال کل اہنل، میم نون زبر من، فا واپش فو، منفو، شین زیر شی، منفوشی، وتکون الجبال کل اہنل منفوش۔ اسٹاپ کیا تو منفوش۔ فا زبر فا، الف میم زبر ام، فام، میم الف زبر ما، فاما، میم نون زبر من، فاما من، سا زبر سا، قاف واپش کو، سکو، لام تا زبر لت، سکولت، فاما من سکولت، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زو یا زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینو، فاما من ثقلت موازینو،
فا زبر فا، ہا پیش ہو، فہو، واو زبر وا، فہو وا، فا یاز فی، فہو وا فی، عین یاز ای، شین زبر شا، ایشا، تا رو دو زیر تر، ایشتر، فہو وا فی ایشتر، رو الف زبر رو، زو زیر زی، روزی، یا زبر یا، روزیا، تا دو زیر تن، روزیتن، فہوا فی عیشت روزیہ۔ جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا، میں نے جب پڑھا کنٹینیو کیا تو روزیتن پڑھا، مگر جب اسٹاپ کیا تو روزیہ، یعنی گول تا ہا میں چینج ہو گیا۔ واو زبر وا، الف میم زبر ام، و ام، میم الف زبر ما، و اما، میم نون زبر من، و اما من، خوفا زبر خوف، فا تا زبر فت، خفت، و اما من خفت۔ یہاں پہ نون اظہار کا قانون ہو گیا، تو اس کے لیے میں یہاں پہ گننا بالکل نہیں کر رہی۔ و اما من خفت، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زو یاز زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، و اما من خفت موازینہ، فا زبر فا، الف میم پیش فا میم پیش مو، فا ہا الٹا پیش ہو، فا ہا الف زبر ہا، واو زیر وی، ہا وی، یا زبر یا، ہاویہ، تا دو پیش تن، ہاویتن، فأمہ ہاویہ۔ یہاں پہ اسٹاپ کیا تو ہاویہ، گول تا ہا میں بدل گیا۔ واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما، الف دال زبر اد، رو کھڑا زبر رو، اد رو، کیف زبر کا، ادرو کا، وما ادرو کا، میم الف زبر ما، ہا زیر ہی، ماہی، یا ہا زبر یا، ماہیہ، وما ادروک ماہیہ، نون الف زبر نا، رو دو پیش رن، نارن۔ یہاں پہ حرف ہلکی آ گیا تو اس لیے ہم نے اظہار کا قانون کیا، نارن، ہا الف زبر ہا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو پیش تن، حامیتن، نارن حامیہ، گول تا ہا میں تبدیل ہو گیا، اس لیے حامیہ۔ جیسے دیکھا کہ آپ نے، میں نے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا، ہر حرف کو میں نے الگ الگ کر کے پڑھا ہے۔ اسی کے ساتھ اب ایک ساتھ پڑھوں گی تاکہ میرے بچے سورہ قاریہ کو بھی بہت بہترین سے مخرج اور تجوید کے ساتھ ادا کر سکے۔ تو چلیے ہم پھر سے ایک بار شروع کرتے ہیں سورہ قاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، فأما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، وما ادراک ما ہی، نار حامیہ۔ جیسے دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے سورہ قاریہ کی ادائیگی ہوئی، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے گھر پہ بیٹھ کے سورہ قاریہ کی ادائیگی کریں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور اس ون کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بہترین سورہ پڑھنے اور اس کو حفظ کرنے کی صلاح دیں گے۔ چلیے مجھے دے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے بہت ہی اچھی سٹوریز لے کر آئے ہیں، اور آج کی جو ہماری سٹوری ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ سٹوری حضرت نوح علیہ السلام اور ایک ایسے
شخص کی کہوں یا ایک ایسے کریچر سے جڑی ہوئی کہوں کہ ہم تمام اس سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی کہ شیطان سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت نوح علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تب وہاں پر شیطان آ گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے سوال کیا کہ اے شیطان، یہ بتا کہ جب تو انسان کو بہکانے کی، بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے تجھے سب سے زیادہ مدد ملتی ہے؟ شیطان اس بات پر مسکراتا ہے اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ویسے ایک انسان کو بھڑکانے کے لیے، اس سے گناہ کروانے کے لیے میرے پاس کئی سارے ہتھ کنڈے ہیں، میں بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں، لیکن جب میں کسی شخص کو غصے میں دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے اس سے بہکانے کا، اس سے گناہ کروانے کا، اس سے ہر وہ چیز کروانے کا جو پروردگار عالم کو ناپسند ہو۔ اس بات پر حضرت نوح علیہ السلام اسے سوال کرتے ہیں کہ یہ تو کس طرح کرتا ہے؟ تو شیطان جواب دیتا ہے کہ جب کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے غصے میں کیا کچھ کر دیا، کیا کچھ کہہ دیا، اور یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ فائدے والی چیز ثابت ہوتی ہے۔ اب بچوں مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم ہماری زندگی میں نظر ڈالیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دن میں کتنی بار شیطان ہمارا استعمال کرتا ہے، وہ بھی بآسانی تھا کہ ہمیں غصہ تو کتنی بار آتا ہے۔ ہم کافی دیر سے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے، جیسے ہی مما آ کر ہمیں کہتی ہے کہ نہیں بس ابھی آپ ٹی وی بند کر دو، ابھی آپ کو ہوم ورک کرنا ہے، آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ بیٹھ کر چپس کھا رہے ہیں، آپ کے ڈیڈی نے آپ سے کہا آپ کتنا چپس کھا رہے ہیں، آپ چپس مت کھائیے، آپ کھانا کھائیے، آپ کو غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اسکول میں جیسے ہی ٹیچر آ کے یہ کہتی ہے کہ آپ کو کل یہ ہوم ورک کر کے آنا ہے، تب آپ پھر سے غصہ ہو جاتے ہیں کہ ارے ہماری ہالیڈے تھی، اب پوری ہالیڈے ہوم ورک کرنے میں چلی جائے گی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ چیز ہمیں کس طرح فائدہ دے گی، بلکہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور یہ مورل تو ہمارے پیرنٹس کے لیے بھی نا، ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے تو انہیں پیار سے کچھ سمجھانے سے پہلے ہی ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے اور ہم بچوں کو چلانے لگتے ہیں۔ اور اس طرح شیطان ہمارا استعمال کرتا ہے، غصے میں ہمیں ورگلاتا ہے اور ہم سے ہر وہ چیز کرواتا ہے، ہمیں چیخنے چلانے لگاتا ہے، وہ تمام چیزیں ہم کر جاتے ہیں جو پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام کو اپنے غصے پہ قابو رکھنا چاہیے اور بیٹھ کر شانتی سے لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی بات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم بات کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور کمیونیکیشن سے بہتر کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے مسئلوں کو آسان کرنے کے لیے؟ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے، جو ہمارے 11ویں امام ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بچوں ہمارے آخری رہبر امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بچوں آپ سب اس امام کے بارے میں جانتے ہوں گے، ہم سب ہر سال ان کا ذکر سنتے ہیں، جس شعبان کے مہینے میں ہم بہت سارے جشنوں میں جاتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، امام کے بارے میں سنتے ہیں۔ بچوں یہ ایک لوتے ایسے امام ہیں جو ہمارے زمانے میں ہوتے ہوئے بھی ہماری نظروں سے غائب ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی امام گزرے تھے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر تھے، لوگ ان سے مل جل سکتے تھے، لیکن ہمارے زمانے کے جو امام ہیں ہم ان سے ڈائریکٹ رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بچوں، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب کیا ہم نے باقی 11 اماموں کو دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کو کیسے مانتے ہیں، کتنا یقین کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں امام زمانہ علیہ السلام پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہم کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آخری بیٹا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ یعنی امام زمانہ کو جو نام ہے وہ دراصل محمد ہے۔ کچھ سال پہلے تک ان کا نام لوگوں کے درمیان کہنے کے لیے منع کیا جاتا تھا۔ خیر، امام علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو القاسم، اور یہ کنیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھی۔ پھر بچوں آپ کو بتائیں امام علیہ السلام کے کئی اور ٹائٹلز ہیں، جس میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے مہدی۔ قرآن میں جو ٹائٹل ملتا ہے وہ ہے بقیت اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے باقی آخری حجت۔ بچوں امام علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں، امام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری میں
سامرہ میں ہوئی. سارے امام جو تھے زیادہ کر کے اب تک مدینہ میں پیدا ہو رہے تھے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی یہ ہوئی سامرہ میں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو سامرہ بلا کر ان کے زمانے کے بادشاہ نے ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا. خیر، جب امام علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اس کے بعد ایسا نہیں تھا کہ کسی نے انہیں نہیں دیکھا. امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو خاص چاہنے والے تھے، امام جن پر بھروسہ کرتے تھے، ان کے گھروں میں امام علیہ السلام نے مٹھائی بٹوائی، کھانا پہنچوایا کہ میرا وہ بیٹا جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ آ گیا ہے. کئی موقع ایسے ہوتے جب امام کے چاہنے والے ان کے گھر میں موجود ہوتے تو امام کو انہوں نے دکھایا بھی کہ یہ دیکھو، یہ وہ میرا بیٹا مہدی ہے. یہ سب اس وقت کے واقعات ہیں جب امام علیہ السلام غیبت میں نہیں گئے تھے. 5 سال کی عمر تک امام علیہ السلام ظاہر تھے. اگر کوئی سچا چاہنے والا آتا تو لوگ انہیں دیکھ سکتے تھے. امام علیہ السلام کی جو ولادت تھی وہ بھی جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی. جیسے جناب موسیٰ کے دور میں جو ہم نے سنا ہے، فرعون نامی بادشاہ تھا، ظالم تھا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ موسیٰ اس دنیا میں آئے جو ان کا تختہ پلٹ کر دے. ویسے ہی امام زمانہ علیہ السلام کے جو دور کا بادشاہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا اس دنیا میں آئے، لیکن اللہ کو تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہی تھا. خیر، اس کے بعد امام علیہ السلام کی جب 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی اور ان کے دور کے بادشاہ نے انہیں زہر دلوا دیا اور امام علیہ السلام 8 ربیع الاول اس دنیا سے جب رخصت ہو گئے، وہیں سے امام علیہ السلام جس وقت 5 سال کے تھے ان کی غیبت کا دور شروع ہو گیا. یعنی ان کی جو پہلی غیبت تھی بچوں، غیبت صغریٰ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جو چھوٹی غیبت ہے وہ شروع ہو گئی. غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ امام کی 2 غیبتیں ہیں، لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام کے کچھ خاص کمپینینز تھے، صحابی تھے جو امام علیہ السلام سے ڈائریکٹ کنیکشن میں تھے، جن کو ہم نائب امام بھی کہتے ہیں. 4 خاص نائب تھے امام کے، ایک کے بعد ایک یہ لوگ امام علیہ السلام کے نائب بنے رہے. جو پہلے تھے ان کا نام ہے عثمان بن سعید عمری، پھر ہے محمد بن عثمان بن سعید عمری، پھر ہے حسین رول نوبختی، اور چوتھے نائب تھے علی بن سیمری. یہ لوگ ایک کے بعد ایک امام کے نائب رہے. یعنی اگر کسی کو کوئی سوال ہوتا، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ لوگ ان کے پاس آتے، اور یہ جو نائب ہوتے امام کے وہ ڈائریکٹ امام سے اس کا جواب لے کر آتے، لوگوں کی مشکلات حل کرتے. پھر اس کے بعد جب چوتھے نائب کا بھی انتقال ہو گیا اور چوتھے نائب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے پہلے امام علیہ السلام نے ایک توقی لکھی تھی ان کو. توقی کیا ہوتی ہے بچوں؟ لیٹر ہوتا ہے جو امام علیہ السلام کا ہوتا ہے، جس میں امام کی رائٹنگ ہوتی ہے، ان کا سٹیمپ، ان کا مہر ہوتا ہے، اسے ہم توقی کہتے ہیں. اس توقی میں انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے بعد کسی کو بھی نائب مقرر نہ کریے، اور میرے شیعوں سے کہیے کہ جو میری حدیثیں بیان کرے، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرے، ان کی طرف رجوع کیا جائے. اور یہاں جو غیبت صغریٰ کا سلسلہ ختم ہوا، یہاں سے لوگوں کا جو ڈائریکٹ ملنا جلنا تھا ان چاروں کا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد امام نے یہ بھی اس میں بتایا کہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے اس دن کے بعد سے کہ وہ مجھ سے ڈائریکٹ ٹچ میں ہے تو اسے نکار دو، وہ جھوٹا ہے. اب ایسا نہیں ہے بچوں کہ امام بالکل کسی سے نہیں ملتے. کئی ایسے واقعات ہیں جو امام بذات خود آئے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کی ہے، لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، اور ان کے جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے زمانے کے امام تھے، لیکن ان سے ٹچ میں نہیں رہا جا سکتا. جیسے آج ہم ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں لیکن ہم امام سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، لیکن اس کا بھی امام نے طریقہ بتایا ہے. امام علیہ السلام سے آپ واٹس ایپ، انسٹاگرام پہ نہیں کنیکٹ کر سکتے. آپ کو امام سے کنیکٹ کرنا ہے اپنے تھاٹس میں. یعنی آپ جب کچھ بولیں تو آپ کے یہ یقین سے بولیں کہ امام سن رہے ہیں، تب آپ امام علیہ السلام سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ احساس ہوگا دل میں کہ آپ کے وقت کے امام نے آپ کو سنا ہے. روز صبح انہیں سلام بھیجیں، سلام کا جواب واجب ہے. آپ انہیں سلام کریں گے، وہ آپ پر سلامتی بھیجیں گے. کم سے کم کچھ نہیں ہو سکتا، جمعہ کے دن امام کے لیے ان کی زیارت پڑھ لے، اور یہ ان کے لیے گفٹ ہوگا. امام کو خوشی ہوگی کہ بھلے میں غیب میں ہوں لیکن میری قوم کے بچے مجھے یاد رکھتے ہیں. بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا امام زمانہ علیہ السلام کا ٹاپک یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے کچھ اور نئی چیزیں لے کر آئیں گے. دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ مرسلات کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ مرسلات قرآن کا 77 نمبر کا سورہ ہے
اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورہ میں ٹوٹل 50 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 13 تک پچھلے 2 ایپیسوڈ ڈسکس کر لیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور ان آیتوں کو جا کے سنیے تاکہ آپ اس سورہ کے مفہوم کو، اس کی میننگ کو پراپرلی سمجھ سکیں۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 14 سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 14، وما ادراک ما یوم الفصل۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور آپ کیا جانیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ تو بچوں، اس کی پہلی آیتوں میں خداوند عالم ہمیں بتا رہا تھا کہ قیامت کے دن کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ پہلے بات تو ہم نے پچھلی آیتوں میں یہ سیکھی تھی کہ قیامت ہونے والی ہے اور وہ 100% ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن کیا کیا علامتیں ہوں گی، کیا کیا ایونٹس اکر ہوں گے، اس کے بارے میں ان آیتوں میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ قیامت کیا ہے اور قیامت کے دن کیا کیا ہوگا۔ آیت نمبر 15، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اس دن جھٹلانے والے کے لیے جہنم ہے۔ تو آیت نمبر 15 میں اللہ پراپرلی مینشن کر رہا ہے کہ اس دن یعنی قیامت والے دن جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ جھٹلانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں کام انجام کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو انجام نہیں دیتے ہیں، اور جو حرام کہا ہے خداوند عالم نے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم ہے۔ آیت نمبر 16، الم نہلک الاولین۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے ان کے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ تو آیت نمبر 16 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے ان کے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ اور ان کے پہلے والوں سے کیا مراد ہے؟ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم کو خداوند عالم نے کس طرح سے ختم کر دیا تھا، اور صرف وہی لوگ بچے تھے جو خداوند عالم میں ایمان رکھتے تھے، صرف وہی لوگ بچے تھے جو جناب نوح علیہ السلام کی بوٹ میں بچے ہوئے تھے۔ تو خداوند عالم کہتا ہے کہ جو قوم مجھے نہیں مانتی ہے، جو مجھے ڈینائی کرتی ہے، اللہ انہیں ہلاک کر دے گا اور انہیں ختم کر دے گا۔ آیت نمبر 17، ثم نتبعہم الآخرین۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیں گے۔ تو آیت نمبر 17 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر دوسرے لوگوں کو، یعنی وہ لوگ جو اس قوم کے بعد ایگزسٹ کرتے ہیں، جو ابھی زندہ ہے، جو اللہ میں نہیں مانتے ہیں، اللہ انہیں بھی انہی کے ساتھ لگا دے گا اور ان پہ بھی عذاب نازل ہوگا۔ آیت نمبر 18، کذالک نفعل بالمجرمین۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ تو آیت نمبر 18 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجرمین کے ساتھ، جو گناہ کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ یہی برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے، ڈینائی کرنے والوں کے لیے آخرت میں صرف اور صرف بربادی اور جہنم ہے۔ تو بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔